جو خواتین کے بنیان سونگ کے بتاتے ہیں کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل ہے. اور آج کل وہ عامل میرے خلاف بہت زیادہ ہوئے ہیں, اب تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ایک عامل ہے ہر ہفتے میرے خلاف جمعے میں بیان کر رہا ہے یہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کا نام لے کے بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بنیان سونگ کے عورتوں کو بتاتا ہے کہ تم پہ جن ہے یا چڑیل ہے. تو جس بیچاروں کا یہ اسٹیٹس ہو, جس کا یہ اسٹیٹس ہو اور لوگ اپنی عورتوں کے بنیان ان کو لے جا کے سنگھا رہے ہوں, تو اس کے فتوے کی کیا ویلیو ہے. اور جو مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کی ویلیو ہوتی ہے نا. بنیان سونگنے والے مفتی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. دھوبی بھی نا بنیان نہیں سونگے گا. آپ کسی دھوبی کو دو نا بنیان دھو دو, سونگ کے دیکھو کتنا گندا ہے, وہ کہے گا کیوں سونگوں میں تیرا بنیان, اپنی بدبو مجھے کیوں سونگھا رہا ہے. اور یہ عامل جو مفتی کہلاتے ہیں یہ بنیان اور پجامے سونگ رہے ہوتے ہیں. تو سونگنے والوں پر بھی لعنت اور جو سنگھانے والے ہیں ان پر بھی لعنت. وہ اگر میرے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ کافر ہو گیا, ایک ہے عامل بہت آج کل میرے خلاف بہت اچھل رہا ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں ہر جمعے میں آپ کے خلاف نام لے کے بولتا ہے یہ کافر ہے, اس کا نکاح دوبارہ ہوگا. کیوں, میں 4 دفعہ کر چکا ہوں, میں آسان ہے. کیونکہ تجدید نکاح میں دوبارہ مہر بھی ہوتا ہے, پھر پیسے بھجوا دے میں احتیاطاً کر لیتا ہوں. تو فری پھوکٹ میں مشورے دیے جا رہا ہے کہ اس کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا اور جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. کل بھی مجھے کسی نے بتایا بھائی ہر ہفتے آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی سن کے آئے, ہم بھی آپ کچھ لگام دیں. میں نے کہا کیا لگام دیں؟ میں نے کہا اتنا کافی ہے کسی انسان کے ذلیل ہونے کے لیے کہ وہ عورتوں کے بنیان سونگتا ہے, یہ کافی ہے. تو یہ سارے عامل سونگ رہے ہوتے ہیں, جو نہیں سونگتے وہ پھر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں.